الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک دلیل آئی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک دلیل ہے جو تمہارے پاس آئی ہوئی ہے۔ اب یہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، خدا ایک ہے، اب اس کی کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے ایک دلیل تمہارے پاس دنیا میں بھیجی ہے، اس دلیل سے تمہیں پتا چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کیا دلیل ہے کہ جس سے بندے کو معلوم ہو؟ وہ کون سی دلیل ہے جس سے بندے کو پتا چلے کہ اللہ ایک ہے اور حضور اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے بندوں، میں نے جو سب سے بڑی دلیل بنایا اللہ کے ایک ہونے کی اور حضور کے رسول ہونے کی، رب نے فرمایا اس دلیل کا نام میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حضور کے نبی ہونے کی خود دلیل اللہ نے حضور کو بنائی۔ سر سے لے کر پیر تک جو ذات رسول ہے، اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندوں، تم میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، میرے نبی کو سر سے پیر تک دیکھو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ میرا نبی یہی سچا نبی، یہی سچا رسول ہے۔ حضور کے نبی ہونے کی دلیل خود حضور کی ذات مبارکہ ہے، اللہ نے اس کو دلیل بنایا۔ اب جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، جب وہ دنیا میں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ معجزے دے کر دنیا میں بھیجتا تھا۔ اب یہ معجزہ کیا ہوتا ہے کہ نبی سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو عام لوگوں سے ظاہر نہ ہو سکتی ہو۔ عام انسان جو کام نہ کرے اس کام کو اگر نبی کر کر دکھائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزے کے طور پر ایک عصا عطا فرمایا۔ ایک لاٹھی تھی، اگر اس لاٹھی کو زمین پر ڈالتے وہ اژدہا بن جاتی۔ اور ان کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو آپ بغل میں رکھ کر نکالتے، آپ کا ہاتھ چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک تیسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا، دریائے نیل میں آپ نے اپنی چھری ماری تو دریائے نیل میں راستہ بن گیا۔ آپ کا چوتھا معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک مرتبہ پیاس سے پریشان تھی،
آ کر شکایت کی کہ اے نبی ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے. آپ نے ایک پہاڑ کی چٹان پر اپنی لاٹھی ماری, اس سے پانی کے 12 چشمے ظاہر ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے. اس طرح اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دے کر دنیا میں بھیجا. جب وہ نبی آتے اور اپنی امت سے کہتے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, تو امت یہ کہتی کہ اگر آپ نبی ہے تو اس کی کوئی دلیل دے, ہم کیسے مانے آپ کو نبی ہے, اس کا ثبوت کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے. تو وہ نبی اس معجزے کو پیش کرتے جو اللہ نے انہیں دے کر بھیجا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ نبوت کی دلیل کیا ہے. آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا, وہ اژدہا بن گیا. تو اس وقت میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو یقین ہوا آپ اللہ کے نبی ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو قوم نے پوچھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے. تو آپ نے کہا تم اندھوں کو لے کر آؤ, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ نے کہا کہ اندھوں کو لے کر آؤ, میں اندھوں پر اپنا ہاتھ پھیروں گا, دم کروں گا, انہیں آنکھیں عطا فرما جائے گی. آپ اندھوں کو دم کرتے تھے, آنکھیں آ جاتی تھی. کوڑ کی بیماری والے پر ہاتھ پھیر کر دم کرتے تھے, اس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی. جو مردہ ہوتے آپ ان کے سامنے جا کر قم باذن اللہ کہتے, وہ زندہ ہو جاتے. تو امت نے آپ کے معجزوں کو دیکھ کر آپ پر ایمان لایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جب بھیجا تو پہلے معجزے انہیں ان کی ذات سے ہٹ کر الگ سے اللہ انہیں معجزے عطا کرتا تھا. وہ اپنے امتوں کو جب معجزے دکھاتے تھے تو امتیں کلمہ پڑھ کے ایمان لاتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے اپنے بندوں سے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے میرے بندو, میرا نبی تمہارے پاس میں بھیج رہا ہوں. میں نے سارے نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا ہے. میں نے اپنے مصطفیٰ کو سر سے پیر تک معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. حضور معجزہ لے کر نہیں آئے, حضور معجزہ بن کر آئے. کیسے معجزہ؟ حضور کا بولنا بھی ایک معجزہ, حضور کی آنکھیں معجزہ, حضور کے ہاتھ معجزہ, حضور کے مبارک دانت معجزہ, حضور کا چلنا معجزہ, حضور کے موئے مبارک معجزہ, سر سے پیر تک حضور کا ایک ایک جسم کا حصہ یہ معجزہ ہی معجزہ تھا. حضور کے جسم کے ایک ایک حصے سے ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوئے کہ جو دوسرے نبیوں سے اتنے معجزے ظاہر نہیں ہوئے جتنا حضور کے جسم مبارک سے ظاہر ہوئے. ہر ایک حصہ حضور کے جسم کا ایک ایک معجزہ تھا. اب اس معجزوں کو کیسے بیان کیا جائے؟ حضور علیہ السلام کے معجزوں کا اور آپ کے جسم مبارک کا ایک ایک حصہ آپ دیکھیں. اللہ نے ہمارا جسم بھی بنایا ہے, لیکن یہ جو جسم ہے جو عام بندوں کا وہ مٹی سے بنایا گیا, اور حضور کا جسم مبارک جو اللہ نے بنایا وہ مٹی سے نہیں بلکہ وہ نور سے بنایا. تو اس جسم مبارک کو اللہ نے ایسی خصوصیت عطا فرمائی, حضور کے جسم میں اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے, حضور نے اپنے مبارک جسم سے ایسی ایسی چیزیں دنیا کو دکھایا, دنیا نے ایسے معجزے دیکھے کہ جس کو دیکھ کر صحابہ اکرام حیران رہ گئے. آپ کا جو سب سے بڑا جو معجزہ یہ تھا کہ اگر کوئی سچے دل سے حضور کا چہرہ بھی دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتا تھا. صرف چہرے رسول دیکھ لیتا. اللہ نے چہرے رسول میں ایسی نورانیت عطا فرمائی تھی کہ سچے دل سے دیکھنے والے کو ایمان نصیب ہو جاتا تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کے بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے. یہودی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. حضور علیہ السلام جب مدینہ میں پہلی مرتبہ جب تشریف لائے تو سارے لوگ حضور کو دیکھنے کے لیے دوڑے دوڑے آ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں کھجور کے باغ میں کھجور توڑ رہا تھا. میں نے اپنے جھبے میں کھجور توڑ توڑ کر میں نے جمع کیا. جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ حضور مدینہ تشریف لائے ہیں, میں جس حالت میں تھا اسی حالت میں اپنے کھجوروں کو جھبے میں اٹھا کر میں دوڑ کر حضور کو دیکھنے کے لیے گیا. اب کیونکہ یہ یہودیوں کے عالم تھے. یہودیوں نے تورات جو اللہ نے یہودیوں پر اتاری تھی, اس تورات میں اللہ نے آخری نبی کی نشانیاں بیان کی
کہ آخری نبی کیسے ہوں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ان کی علامتیں کیا ہوں گی، اللہ نے ساری نشانیاں، ساری علامتیں آخری نبی کی تورات میں بیان فرما دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام تورات کے عالم تھے، آپ نے وہ ساری کتاب پڑھ لی تھی۔ آپ نے چاہا کہ میں جا کر دیکھوں جو میں نے تورات میں پڑھا کیا آخری نبی میں وہ ساری نشانیاں ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں دوڑتے ہوئے آیا تو میں نے دیکھا صحابہ اکرام مدینہ منورہ کے سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے ہوئے، تو میں قریب گیا اور جیسے وہاں پہنچے تو آپ نے سنا کہ حضور نصیحت کر رہے ہیں۔ مدینہ میں سب سے پہلے آتے ہی حضور نے کیا نصیحت کی؟ صحابہ اکرام سے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، جو کوئی مومن نظر آ جائے، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس مومن کو تم پہچانو یا نہ پہچانو، اگر پتہ چل جائے یہ مومن ہے فوراً سلام کیا کرو۔ یہ پہلی نصیحت حضور فرما رہے، اور دوسری نصیحت حضور فرماتے ہیں تطعم الطعام، کہ جو بھوکا تمہیں نظر آئے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، اگر وہ بھوکا ہے فوراً اس کو کھانا کھلاؤ۔ مدینہ آتے ہی حضور کی دو نصیحتیں، سلام کو عام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور تیسری نصیحت حضور فرماتے ہیں صل الرحمہ، صل الارحام، اپنے رشتہ داریوں کی رشتہ داری ادا کرو۔ تمہارے جو رشتہ دار ہے، جو تمہارے والدین ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہے، خاندان والے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کو ادا کیا کرو۔ اور پھر چوتھی نصیحت حضور یہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی پابندی کیا کرو۔ یہ چار نصیحتیں حضور مدینہ آتے صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نے حضور کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، میں پیچھے تھا، میں سامنے آیا چہرے رسول دیکھنے کے لیے، جیسے چہرے مصطفیٰ عبداللہ بن سلام دیکھتے ہیں اسی لمحہ کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتے ہیں۔ ایک لمحہ جب چہرے رسول پر پڑی تو آپ فرماتے ہیں واللہ لقد عرفت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب، فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بالکل سچے رسول کا چہرہ ہے، یہ سچے رسول کا چہرہ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور فرمائیں جس طرح سے سورج ہے، کیا سورج کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو یہ بتائیں کہ وہ سورج ہے؟ کیا چاند کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ چاند ہے؟ سورج کے سورج ہونے کی دلیل کیا ہے؟ چاند کے چاند ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی سورج کی یہی ہے کہ وہ روشنی دنیا میں دے رہا ہے۔ چاند کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے چاند ہونے کی کہ وہ رات کے وقت میں اندھیرے میں اپنی روشنی زمین پر پھیلا رہا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی اس کی گرمی ہے، چاند ہونے کی دلیل اس کی چاندنی ہے، اسی طرح حضور کے رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل سر سے پیر تک مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور کی ذات مبارکہ یہی آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر سے پیر تک اپنے نبوت اور رسالت کی دلیل بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بس ایک چند حضور کی جسم مبارک کے حصوں کو آپ دیکھ لیں، حضور کی مبارک آنکھیں کیا تھی؟ اللہ نے ہمیں بھی آنکھیں عطا فرمائی، حضور کو بھی آنکھیں عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اے صحابہ یہ نہ سوچنا کہ مجھے بھی آنکھیں ہیں تو جیسے تم ہو ویسے میں ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم میں سے کوئی مجھ جیسا ہو نہیں سکتا، تم میں سے کوئی ایکم مثلی، حضور نے خود فرمایا کون ہے تم میں سے جو مجھ جیسا ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میرے جیسے ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اللہ مجھے وہ منظر دکھاتا ہے اور وہ نظارے مجھے اللہ دکھاتا ہے کہ جس کو دیکھنے کا کوئی کائنات میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ اکرام نماز حضور صحابہ اکرام کو پڑھا رہے تھے، صحابہ اکرام نماز میں تیزی سے رکوع اور سجدہ کر رہے تھے، حضور آگے امام ہے، حضور محراب میں کھڑے ہوئے ہیں، مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں، چند صحابہ اکرام تیزی سے رکوع کر رہے تھے،
चंद साहबा इकराम तेजी से सजदा कर रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज मुकम्मिल होने के बाद, सलाम फेरने के बाद साहबा से इरशाद फरमाया, अकीमुर रुकुआ वस्सुजूदा फवल्लाहि इन्नी लअराकुम मिन बादी। हुजूर ने फरमाया कि खुदा की कसम, मैं आगे से जैसे देखता हूं पीछे से भी वैसे ही देखता हूं। मैं जैसे आगे से तुम्हें देख रहा हूं, साहबा ये ना सोचना कि मैं सामने खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा हूं तो मुझे पीछे का कुछ नजर नहीं आ रहा। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं तुम्हारे रुकू को देखता हूं, तुम्हारे सजदों को देखता हूं। तुम तेजी से रुकू कर रहे हो, तेजी से सजदे कर रहे हो, अपने रुकू और सुजूद को आहिस्ता किया करो। ये सामने खड़े होकर हुजूर की नजर मुबारक पीछे देख रही है, ये हुजूर के आंखों का मौजिजा है। और फिर हुजूर ने आगे ये फरमाया, वल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकुअकुम वला खुशूअकुम, फरमाया कि मैं हालत नमाज में रहकर भी तुम्हारे दिलों को देख रहा हूं कि तुम्हारा दिल नमाज में लगा हुआ है या नमाज में नहीं लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। निगाह रसूल देखिए, निगाह मुस्तफा देखिए, अल्लाह ने क्या आंखें हुजूर को अता फरमाई है। हुजूर फरमाते हैं कि तुम जो नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारा दिल नमाज में नहीं लग रहा है, अपने दिलों को नमाज में लगाकर नमाज अदा किया करो। ये निगाह रसूल है। जब बंदा नमाज पढ़े और रुकू और सजदा तेजी से जब वो करने लग जाए तो उससे अल्लाह रिस्क की बरकत उठा लेता है। रुकू और सजदा जितना सुकून से अदा करेंगे, आहिस्ता अदा करेंगे, उतना नमाज में सुकून नसीब होगा। और फिर आगे हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, अगर नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में दिल नहीं लगा हुआ है, नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दिल बाजारों में घूम रहा है, कोई दुनियावी मसरूफियात में दिल घूम रहा है, जिस्म तो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है लेकिन दिल कारोबार में लगा हुआ है, ऐसी नमाज अगर अदा करेंगे तो नमाज तो हो जाएगी, नमाज की बरकत नसीब नहीं होगी। नमाज की बरकत क्या है, नमाज का फायदा क्या है? कुरान कहता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कहता है कि नमाज जब तुम अदा करोगे, हर बुराई से नमाज तुम्हें बचाएगी, हर गुनाह से नमाज तुम्हें बचाएगी। नमाज की बरकत से अल्लाह तुम्हें रोजी में बरकत अता फरमाएगा, नमाज की बरकत से अल्लाह तुम्हें सुकून नसीब फरमाएगा, नमाज की बरकत से अल्लाह तुम्हें राहत नसीब फरमाएगा। ये कब नसीब होगा? नमाज की बरकत कब नसीब होगी? जब हम अल्लाह की बारगाह में अपने जिस्म के साथ साथ अपने दिल को भी हाजिर करेंगे। नमाज में अगर दिल भी लगा रहे, नमाज की तरफ अगर अल्लाह का ख्याल, रसूल का ख्याल हालत नमाज में हमारे जहन में भी हो, दिल में भी अल्लाह रसूल का ख्याल हो, तब अल्लाह ताला नमाज की बरकत अता फरमाएगा। वरना नमाज पढ़ेंगे मगर बरकत नसीब नहीं होगी, नमाज पढ़ेंगे मगर गुनाह से नहीं बच सकेंगे। यही मामला है। आज जो नमाज भी पढ़ते हैं गुनाह भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं सूद भी खाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं झूठ भी बोलते हैं। ये क्या है? कुरान तो कह रहा है कि नमाज तुम्हें बुराई से बचाती है, मगर यहां पर एक तरफ नमाजें भी हो रही है, दूसरी तरफ हम सूद भी खा रहे हैं, एक तरफ नमाज भी हो रही है, दूसरी तरफ झूठ भी बोल रहे हैं, एक तरफ नमाज भी हो रही है, दूसरी तरफ गीबत और चुगली भी हो रही है, एक तरफ नमाज भी हो रही है, दूसरी तरफ गाली गलौज भी हो रहा है। ये क्या मामला है? ये यहाँ पर उलमाए किराम फरमाते हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज में दिल नहीं लगा हुआ है। अगर दिल से नमाज पढ़ते तो अल्लाह अपनी नूर की बारिश फरमाता, अगर दिल से नमाज पढ़ते खुदा अपने इनाम की बारिश फरमाता, अगर नमाज में दिल हाजिर रखकर पढ़ते खुदा अपनी बरकतों की बारिश फरमाता। सबसे पहले क्या है? दिल है। दिल सबसे अहम हिस्सा है, जिस्म नहीं है। जिस्म सबसे अहम नहीं, दिल सबसे अहम है। जिस्म का झुकना, इससे अल्लाह खुश नहीं होता, दिल के झुकने से अल्लाह खुश होता है। दिल का झुकना जरूरी है, जिस्म का झुकना जरूरी नहीं। अब आगे बयान फरमाया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, यरा फ़िज़्ज़ुलमाइ कमा यरा फ़िज़्ज़ौइ। अल्लाह ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी निगाहें अता फरमाई थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंधेरी रात में भी ऐसे देखते थे जैसे दिन के उजाले में देख रहे हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक था।
अंधेरे में भी हुजूर वैसे ही देखते थे जैसे दिन में देख रहे हैं। ये निगाह मुस्तफा है, ये नूर मुस्तफा है। एक जंग में हुजूर ने साहबा को भेजा, जंग मौता, जो मदीना से तकरीबन 1 महीने से जायद का सफर है। मदीना से साहबा जब अपनी सवारियों पर सवार होकर निकले, जंग मौता के मुकाम पर पहुंचने के लिए 1 महीना से भी जायद वक्त हो चुका था। आका अलैहिस्सलाम ने जाने से पहले फरमा दिया, जब तुम जंग पर जा रहे हो, इस सारे लश्कर का जो सिपा सालार होगा, सबसे पहले हुजूर ने ज़ैद बिन हारिसा को सिपा सालार बनाया। फरमाया कि सारे लश्कर के सिपा सालार तुम होगे, सिपा सालार का झंडा तुम्हारे हाथ में होगा। फिर उसके बाद फरमाया कि ज़ैद बिन हारिसा अगर शहीद हो जाए तो हजरत जाफर के हाथ में झंडा दे देना। फिर फरमाया हजरत जाफर भी अगर शहीद हो जाए तो फिर उसके बाद इस झंडे को एक दूसरे साहबी के हाथ में दे देना, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन रुवाहा है। अगर ये भी शहीद हो जाए तो फरमाया तुम में से कोई एक जो कि लश्कर का सिपाह सालार बनने की सलाहियत है, उसके हाथ में झंडा दे देना। ये कहकर हुजूर ने उन्हें जंग के लिए रवाना फरमाया। जब वो जंग के लिए चले गए, जंग की इब्तिदा हुई। जिस वक्त वहां जंग हो रही है, हुजूर मदीने मुनव्वरा में है, साहबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। साहबा से बैठकर फरमाते हैं, ऐ साहबा, मदीना से 1 महीने से दूरी का ये फासला है, 1 महीने से दूरी का सफर है जंग मौता का। वहां साहबा इकराम जंग कर रहे हैं। हुजूर यहां बैठकर फरमाते हैं कि मेरा साहबी जिसके हाथ में मैंने झंडा दिया, वो साहबी रसूल ज़ैद बिन हारिसा, उन्हें कुफ्फार ने शहीद कर दिया है। हुजूर रोते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं, जाफर के हाथ में झंडा गया, अब उन्हें भी शहीद कर दिया गया। अब ये झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन रुवाहा के हाथ में है। फिर फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन रुवाहा को भी शहीद कर दिया गया। अब ये झंडा सारे लश्कर ने मिलकर हजरत सैफुम मिन सुयूफिल्लाह खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया है। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम है मदीना में, जंग मदीना में नहीं हो रही है, ये कहां हो रही है, यहां से इतनी दूर फासले पर, मगर हुजूर यहां बैठे बैठे वहां के क्या हालात है साहबा इकराम को एक एक करके सुना रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को कैसे नूरानियत वाला पैदा किया। आंखें अल्लाह ने हमें भी दी, मगर आंखों का जो नूर अल्लाह ने मुस्तफा को अता किया, कायनात में किसी को अता नहीं फरमाया। वो नूरानी आंखें जो अल्लाह ने हुजूर को अता की, ना किसी नबी को वो आंखें अता फरमाई, ना किसी रसूल को वो आंखें अता फरमाई। हुजूर फरमाते हैं, अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुआ काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामा कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। हुजूर ने फरमाया कि सारी दुनिया को जो जमीन पर क़यामत तक क्या होने वाला है, वो सारा कुछ अल्लाह ने मुझे ऐसे दिखाया जैसे कि मैं हथेली को आंखों से देख रहा हूं। जैसे हथेली को कोई बंदा अपनी आंखों से देखता है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत तक रोए जमीन पर जो जो होने वाला है, मैं हथेली की तरह उसको देख रहा हूं। ये नूरानी आंखें हैं। तो आका अलैहिस्सलाम कैसे हो सकते हैं एक आम उम्मती और नबी? अल्लाह ने नबियों में भी सबसे आला दर्जा जो हुजूर को अता फरमाया, वो क्या मुकाम होगा। जिस्म तो अल्लाह ने हमें भी अता किया, लेकिन मुस्तफा का जो जिस्म है, जो रब ने हुजूर को जो जिस्म अता किया है, जिस्म का एक एक हिस्सा मौजिजा बनाकर अता फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठते थे मदीना की सरजमीन पर, बैठकर 7 आसमानों के फरिश्तों की आवाज को सुनते थे। फरिश्ते आसमानों में जो तस्बीह पढ़ रहे थे, हुजूर मदीना की सरजमीन पर बैठकर उनकी तस्बीहों को अपनी कानों से सुना करते थे। 7 आसमानों के ये अल्लाह ताला ने ये कान अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये सारी चीजें हुजूर ने खुद साहबा से बयान फरमाई। एक दिन हुजूर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज काफी तवील हो गई और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने दौरान नमाज हाथ उठाया और फिर उसके बाद हाथ आपने रकात बांध ली, नमाज मुकम्मिल हो गई। साहबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा अमल किया कि आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि नमाज के दौरान आपने हाथ उठाया और फिर उसके बाद आपने हाथ फिर से नीचे लेकर आ गए। हुजूर फरमाते हैं, जैसे ही मैंने रकात बांधकर नमाज शुरू की तो मैंने देखा कि जन्नत और जहन्नम मेरे सामने है, मेरे सामने जन्नत और जहन्नम है। मैंने सोचा हाथ बढ़ाकर एक फल तोड़ लूं, लेकिन अचानक से मुझे हुक्म आया, रब का वो हुक्म याद आया कि जन्नत के तमाम नियामतें दुनिया में नहीं है,
بلکہ آخرت میں ہے، اسی لیے میں نے وہ پھل توڑنا چاہا، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم یاد آیا میں نے وہ توڑنا چھوڑ دیا۔ محراب ہے مسجد نبوی کا، جنت اللہ نے کہاں بنائی؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے۔ مگر حضور فرماتے ہیں دوران نماز اللہ نے جنت بھی میرے سامنے پیش کر دیا، جہنم بھی میرے سامنے پیش کر دیا۔ یہ وہ آنکھیں ہیں، اور اللہ نے کان کیسے عطا فرمائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو کان عطا فرمائے، آپ کے کانوں کا یہ حال تھا۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیوی ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ حضور تہجد کے لیے اٹھے، میرے کمرے میں حضور نے وضو فرمایا، وضو فرماتے فرماتے حضور نے 3 مرتبہ لبیک لبیک کہا، اور کہا کہ نصرتو نصرتو نصرتو۔ اس کا معنی یہ ہے حضور فرما رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ جب آپ نے یہ سنا کہ تہجد کا وقت ہے اور حضور فرما رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں، یہ کس کے لیے حضور فرما رہے ہیں؟ یہ کس کی مدد کے لیے حاضر ہونے کا حضور ذکر فرما رہے ہیں؟ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کی مدد کے لیے حاضر ہونے کا آپ یہ ذکر کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مدینہ میں ہوں، مکہ میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو کعب، وہاں پر کفار مکہ ان پر ظلم کر رہے ہیں اور وہ مدد کے لیے مجھے پکار رہے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم غمگین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں گا، تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں رہ کر مکہ سے آنے والے جب اپنے مصیبت زدہ امتیوں کی مدد کو، ان کی تکلیف کی آواز کو، ان کے رونے کو حضور مدینہ میں رہ کر سن رہے ہیں، تو آج آپ کا جو امتی سچے دل سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں حضور کا وسیلہ لے کر جب حضور کو پکارے گا تو حضور فرماتے ہیں اے میرے امتی گھبرانا نہیں، تیری مصیبت دور کرنے کے لیے میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں حضور خود فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اسمعوا صلاۃ ہا اہل محبتی وتعرض علی صلاۃ غیرہم عرضا۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مجھ پر بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے، ایک ہوتا ہے حضور کی محبت دل میں رکھ کر درود پڑھنا، ایک ہوتا ہے بغیر محبت کے ایسے ہی درود پڑھنا۔ حضور نے فرمایا جو بغیر محبت کے مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود فرشتے لا کر میرے پاس پیش کرتے ہیں، فرشتے لا کر اس کا درود پیش کرتے ہیں جو بغیر محبت کے پڑھتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے درود کو فرشتے نہیں لاتے بلکہ میں خود اس کا درود سنتا ہوں، میں خود اس کا درود سنتا ہوں، کسی کو لا کر پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جتنا محبت کے ساتھ بندہ درود پڑھے، چاہے وہ زمین پر رہ کر پڑھے یا سمندر میں رہ کر پڑھے یا کسی ویران میدان میں رہ کر پڑھے یا کسی غار میں جا کر پڑھے یا کسی چٹان میں جا کر پڑھے، وہ جس مقام پر ساتوں زمین کے نیچے جا کر بھی محبت سے اگر درود پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں خود اس کا درود سنتا ہوں۔ محبت سے پڑھنا ہے، اور خاص طور پر حضور نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے یہ وقت جمعہ کے دن بہت برکت والا وقت ہے، کیونکہ اللہ نے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم آدم علیہ السلام کا تیار ہو چکا تھا، جب جسم تیار ہوا ابھی اس کے اندر روح نہیں ڈالی گئی، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی۔ تو یہ جو وقت ہے جمعہ کا عصر سے مغرب کے درمیان کا یہ بہت برکت والا وقت ہے، اور اس وقت میں کثرت سے درود پڑھنے کا حضور نے ذکر فرمایا۔ کیوں ذکر فرمایا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اسی جمعہ کے عصر اور مغرب کے درمیان اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی جمعہ کے عصر اور مغرب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو جمعہ کا جو عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے اس وقت کو بیکار جانے نہ دے، ہر جمعہ اپنی ایک عادت بنائے عصر سے لے کر مغرب تک درود پڑھنے کی، اور جب مغرب کے اذان کا وقت سمجھے بالکل قریب آ چکا اب درود پاک کو روک کر آپ جو دعا مانگیں گے اللہ دعا قبول فرمائے گا۔
کیونکہ ایک تو جمعہ کی برکت اور ایک عصر کے بعد اس وقت کی برکت اور ایک درود پڑھنے کی برکت، اتنی برکتیں جمع ہوتی ہے عصر سے مغرب کے درمیان میں۔ اسی طرح ایک روایت میں حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کن کذالک ولم یزل یختلج حتی مات۔ ایک بدبخت شخص تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، وہ کافر تھا، اس نے کہا کہ آپ نبی ہے، میں کیسے مانوں، مجھے کیسے یقین ہو؟ حضور نے فرمایا بتا تجھے کیا چاہیے، تو کیا دیکھ کر یقین کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضور اس نے کہا میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، قریب میں ایک کھجور کا درخت ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ کہیں کہ کھجور کا جو درخت ہے اپنے کھجور وہ خود لا کر میرے سامنے پیش کرے۔ جب اس نے یہ کہا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ نمبر 541 پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے درخت، اس کو کھجور کی ضرورت ہے، تیرے سارے درختوں میں جو بہترین کھجور ہے وہ کھجور لا کر اس کے سامنے پیش کر دے۔ زبان مصطفیٰ سے یہ بات نکلنی تھی، اسی وقت ایک لمحے میں درخت نے اپنے کھجور لا کر کافر کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کافر اور مشرک نے جب اس کھجور کو دیکھا اور اس کو کھایا، اس نے کہا ایک بے جان درخت جس کی زبان کے حکم سے وہ خود آ کر مجھے کھجور دے رہا ہے، اس سے بڑی آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہوگی؟ اس نے اسی لمحہ کلمہ پڑھا اور وہ مومن ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا اثر یہ تھا، آپ جو فرما دیتے تھے اسی لمحہ وہ ہو جاتا تھا۔ حضور جو فرماتے تھے، ایک شخص آیا جس کا نام عمر بن ابی العاص ہے، حکم بن ابی العاص، یہ آ کر حضور کی محفل میں حضور کا چہرہ دیکھ کر آپ کی نقل اتارتا تھا، آپ کی نقل اتار کر آپ کو اپنا چہرہ بگاڑتا تھا، بگاڑ کر حضور کی شان میں بے ادبی کرتا تھا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت جلال آیا، حضور نے اس کا چہرہ دیکھا، کہا کن کذالک ولم یزل یختلج حتی مات۔ حضور نے فرمایا تو مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ بگاڑتا ہے، میری نقل اتارتا ہے، میری بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے۔ حضور نے کہا تیری بدترین شکل مجھے دیکھ کر جیسے بگاڑتا ہے، اللہ تیری شکل کو ویسے بگاڑ دے، تیری شکل ویسی ہو جائے جیسے مجھے دیکھ کر تو میری نقل اتار رہا ہے۔ بس اتنا لفظ زبان سے نکلا، وہ بدبخت جیسا تھا اس کا چہرہ ویسے ہی بدل گیا، اس کا چہرہ بدترین ہو گیا، جس طرح حضور کی بارگاہ میں چہرہ بناتا تھا۔ حضور نے زبان سے کہا، اب ایسا بگڑا کہ اس نے اپنے چہرے کا علاج کروایا اور کئی مقامات پر جا کر چہرہ صحیح کرنے کی کوشش کی، مگر موت تک، مرنے تک اس کا چہرہ کبھی صحیح نہیں ہوا۔ یہ زبان رسول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ایک لفظ جس کے لیے نکل جائے، اگر اچھا نکل جائے تو اس کے لیے مرتے دم تک اچھا ہو گیا، کسی کے لیے برا نکل گیا وہ مرتے دم تک برا ہو گیا۔ ایک شخص تھا جس نے آ کر آقا علیہ السلام، جس کا نام اکرمہ تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، یہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے، ابھی نبی ہونے کا اعلان حضور نے نہیں فرمایا، اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، ایک صاحبزادی سے اکرمہ کا نکاح ہوا تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو یہ ابو جہل کا جو بیٹا ہے یہ آ کر حضور کی شان میں ایسی بے ادبی کرنے لگا، اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیتا ہوں، اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر چیخنے لگا، چلانے لگا، اور ایسی بے ادبی کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جھبا پہنا تھا اس جھبے کو اس نے پھاڑ دیا، ایسی بے ادبی کی۔ اب جب بے ادبی کی حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب، حضور فرماتے ہیں مولا اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر لگا دے۔ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا، یہ سن کر یہ والد کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے میرے والد، اب میں قافلے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور نے ایک بد دعا دی ہے، حضور نے کہا کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر لگا دے، اب میں کیا کروں؟ تو جو قافلہ جا رہا تھا اس نے سارے قافلوں کو، اکرمہ کے والد نے قافلے کو بلایا، کہا کہ تم سب لوگ جا رہے ہو، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اور جب کبھی رات کے وقت میں کہیں پر تمہیں سونے کے لیے رکنا پڑے تو میرے بیٹے کو اونچی جگہ پر سلانا، تم سب اس کے اطراف میں سو جانا تاکہ میرے بیٹے پر کوئی جانور حملہ نہ کر سکے، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے نکل چکا ہے
اب یہ پورا ہو کر رہے گا۔ جب اتنا کہنا تھا قافلہ نکلا اور رات کے وقت میں ایک مقام پر قافلے نے اپنا پڑاؤ کیا۔ جب وہاں پر وہ رکے تو جیسے ہی اس نے کہا تھا ابو جہل نے کہ سامان رکھ کر میرے بیٹے کو اونچائی پر اس کو سلانا تاکہ جو جانور بھی ہو اونچائی تک نہ پہنچ سکے، وہ آئے گا نیچے دیکھے گا نیچے تم سب لوگ آرام کر رہے ہوگے، وہ میرے بیٹے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو قافلے والوں نے ایسے ہی کیا، اپنا سارا سامان جمع کیا، اس کو اونچائی پر اس کو سلا دیا اور اطراف میں سب سو گئے۔ رات کا وقت تھا۔ اب رات کے وقت میں حضور نے جو فرمایا تھا کہ مولا اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر لگا دے، بس زبان مصطفیٰ سے نکلا، اچانک سے ایک شیر جنگل سے باہر آیا۔ جتنے بھی لوگ سوئے ہوئے تھے، سووں کی تعداد میں سوئے ہوئے تھے، وہ شیر آتا گیا، ایک ایک کا چہرہ سونگتا گیا، ایک ایک کا چہرہ سونگا، کسی کو نہیں بخشا، سب کو چھوڑ دیا۔ آخر میں جو اونچائی پر اکرمہ جس نے گستاخی کی تھی، جو آرام کر رہا تھا، اس شیر نے اچک کر جا کر اس کا چہرہ سونگا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جس زبان سے نبی کی بے ادبی نکلتی ہے اس سے ایسے بدبو آتی ہے کہ جانور بھی پہچان لیتے ہیں اس کی زبان سے حضور کی بے ادبی ہوئی ہے۔ وہ سب کے زبانیں، ان سب کا چہرہ منہ سونگ رہا تھا کہ وہ کون سا منہ ہے کہ جس کے منہ سے حضور کی بے ادبی نکلی ہے۔ جب سب کا منہ سونگنے کے بعد آخر میں وہ اکرمہ کے اوپر جھپٹا، اس کا منہ سونگا۔ جب زبان مصطفیٰ سے جو بے ادبی کی تھی، سب سے پہلے اس نے اس کے چہرے پر حملہ کیا، اس کے چہرے کو پھاڑا، اس کے جسم کو پھاڑا، کھایا نہیں، اس کو پھاڑا اور بغیر کھائے کے شیر وہاں سے چلا گیا۔ اس سے پتا چلا کہ جو بارگاہ رسول میں بے ادبی کا ایک لفظ بھی کہے، جانور بھی اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، اتنا بدبخت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک کے گھر آتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نے ایک ضیافت کے لیے تشریف لائے۔ جیسے ہی ضیافت ختم ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے بعد اپنا ہاتھ اور چہرہ پہنچنا چاہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رومال منگوایا، حضرت انس بن مالک نے لا کر رومال دے دیا۔ حضور نے اپنا چہرہ پہنچا، ہاتھ پہنچا، حضرت انس بن مالک کو عطا کر دیا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرا رومال جس کو حضور نے اپنا ہاتھ پہنچا تھا اور حضور نے اپنا چہرہ پہنچا تھا، جب کبھی وہ گندا ہوتا میں اس کو پانی سے نہیں دھوتا تھا بلکہ اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا، تھوڑی دیر کے بعد میرا رومال پاک و صاف ہو کر آگ سے باہر آ جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان سے پوچھا گیا یہ عمل کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں میرا یقین یہ ہے جو چیز حضور کے جسم کو لگ جائے اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ حضور کی انگلیاں جس کپڑے کو چھو لے، حضور کا مبارک منہ جس کپڑے کو چھو لے، اس کپڑے کو یہ دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ جب اس کپڑے کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا، اگر کسی مومن کا دل حضور کی محبت میں لگ جائے، حضور کا تعلق جس دل سے جڑ جائے، اللہ تعالیٰ نہ اس دل کو جہنم میں داخل کرے گا نہ جسم کو جہنم میں داخل کرے گا۔ محبت اور تعلق رسول بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا نہیں عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ زمین میں جتنے خزانے ہیں، چاہے وہ خزانے سونے کے ہو، چاندی کے ہو، جواہرات کے ہو، جو خزانے ہو، حضور فرماتے ہیں سارے زمین کے خزانے اللہ نے میرے ہاتھ میں عطا فرمائے، اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو جنہیں اللہ نے زمین کے خزانے عطا کیے ہوں ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اگر اس دنیا میں کسی بندے کے پاس کچھ مال آ جائے، اس کے بات کرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، رہنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، کپڑے پہننے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، کھانے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے، پہننے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ دنیاوی نعمت کسی کو عطا کر دے، کچھ مال عطا کر دے، اس بندے کی ساری زندگی سر سے پیر تک وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی، سارے خزانوں کا مالک بنایا۔ اب حضور کی زندگی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ حال ہے کہ 2 مہینے حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔
पानी पर गुजारा होता था। और हुजूर अल्लाह से दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अहयिना मिस्कीनन व अमितना मिस्कीनन व हशुरना फी जुमरतिल मसाकिन। हुजूर फरमाते थे कि मौला मुझे बादशाहों वाली जिंदगी मत अता कर। आज उस नबी का कलिमा पढ़कर हर मोमिन चाहता है मेरी जिंदगी बड़ी आलीशान हो, ऐशो आराम में गुजरे, राहत में गुजरे, सुकून में गुजरे, मेरी जिंदगी शान और शौकत में गुजरे, मेरी जिंदगी में दुनिया की हर नियामत हो। आज हर उम्मती की ये आरजू है। जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, जिस नबी के उम्मती है, उस नबी की क्या आरजू है उसको भी सुन ले। वो नबी आरजू करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह से, मौला मेरी जिंदगी बादशाहों वाली नहीं होनी चाहिए, मेरी जिंदगी सुल्तानों वाली नहीं होनी चाहिए। मौला मेरी जिंदगी जो कि ऐशो आराम वाली है दूसरों की वैसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी बता आपको कैसी जिंदगी अता करूं? हुजूर फरमाते हैं, मौला ऐसी जिंदगी अता कर कि एक दिन कुछ खाऊं, एक दिन भूखा रह जाऊं। जिस दिन भूखा रहूंगा उस दिन सब्र करूंगा, एक दिन जब खिलाएगा तो खाने से जो ताकत आएगी उससे तेरी इबादत करके शुक्र अदा करूंगा। अल्लाहुम्मा अहयिना मिस्कीनन व अमितना मिस्कीनन। मौला जिंदगी मिस्कीनों वाली अता कर, मौत मिस्कीनों वाली अता कर। जब खबर से उठूं तो मिस्कीनों के साथ खबर से उठूं, ऐसी जिंदगी अता कर। जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, नबी ने कभी अपने लिए माल की दुआ नहीं की, नबी ने कभी अपने लिए ऐशो आराम की दुआ नहीं की, नबी ने कभी अपने लिए दौलत की दुआ नहीं की, नबी ने कभी अपने लिए जमीन की दुआ नहीं की, नबी ने कभी अपने लिए बंगले की दुआ नहीं की, नबी ने कभी अपने लिए छत की दुआ नहीं की, नबी ने कभी अपने लिए महंगे कपड़ों की दुआ नहीं की, नबी ने कभी अपने लिए अच्छे खानों की दुआ नहीं की, नबी ने कभी अपने लिए ना अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छी तरह रहने की दुआ नहीं की। नबी ने क्या दुआ की कि मौला मुझे जो कुछ देना चाहता है आखिरत में दे, दुनिया में मेरी उम्मत को, मेरी औलाद को ईमान की दौलत अता फरमा। आज कितने मुसलमान हैं जो दुआ के वक्त में अल्लाह से ईमान की दुआ करते हैं? कितने ऐसे हैं कि जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएं अल्लाह से हम क्या दुआ करते हैं? क्या कोई ईमान की सलामती की दुआ करते हैं? खबर के अजाब से नजात की कभी दुआ करते हैं? 5 वक्त नमाज की पाबंदी की तौफीक अल्लाह दे, क्या ये दुआ करते हैं? अल्लाह हमें तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता कर, क्या ये दुआ करते हैं? क्या कभी मौला हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता कर ये दुआ करते हैं? नहीं। दुआ क्या होती है? मौला मेरा खर्च दूर फरमा, मौला मुझे माल अता कर, मौला नौकरी नहीं मिल रही नौकरी अता कर, मौला बीमारी मत दे, मौला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, औलाद दे, बच्चों के लिए दुआ, अपने लिए दुआ, खाने की दुआ, पीने की दुआ, कपड़े की दुआ, मकान की दुआ, दुकान की दुआ, कितनी दुआएं, सारी दुआएं गौर करें। जो मांगते हैं सिर्फ दुनिया की दुआ मांगते हैं, आखिरत की दुआ नहीं मांगते। आखिरत की दुआएं, अपनी दुआ में कितनी मर्तबा जहन्नम से नजात की दुआ मांगा, अपनी दुआओं में कितनी मर्तबा ईमान पर मौत आने की दुआ मांगी, अपनी दुआओं में कितनी मर्तबा अल्लाह से दुआ की कि मौला सकरात के वक्त में जुबान पर कलिमा नसीब हो, कितनी मर्तबा मांगी। ना मौत की फिक्र है, ना ईमान की फिक्र है, ना खबर की फिक्र है, ना आखिरत की फिक्र है, ना अल्लाह के नाराज होने की फिक्र है, ना नबी के सीरत पर चलने की फिक्र है, ना नबी की अजमत और शान हमें पता है। बस क्या है? सिर्फ दुनिया दुनिया, बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। अल्लाह की बारगाह में आएंगे तो भी ये लेकर कि फला तकलीफ है मौला दूर कर दे, नमाज पढ़ रहा। मुश्किल आ गई तो मस्जिद याद आ जाती है, परेशानी आ गई तो नमाज याद आ जाती है, बीमारी आ गई तो मन्नतें याद आ जाती है, बारगाहें औलिया की जियारत याद आ जाती है, दरगाहें याद आ जाती हैं, रोजे याद आते हैं, नफिल नमाजें याद आते हैं। तकलीफ आ गई तो सब कुछ याद आ जाता है। वही खुशी आ गई तो ना अल्लाह याद आता है, ना रसूल याद आते हैं, ना वली याद आते हैं, ना जियारत याद आती है, ना मन्नत याद आती है, ना रोजा याद आता है, ना नमाज याद आती है, ना सदका याद आता है, ना खैरात याद आती है। आज ये मामला हमने कारोबार बना लिया, नमाज को कारोबार बना लिया, दुआ को कारोबार बना लिया कि मुसीबत के वक्त में आए अल्लाह की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाए, मांगा, मिल गया, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। ये मामला हो चुका है, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाया, ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर व इन मस्सहु शर्रु फयऊसुन कनूत। रब फरमाता है कि बंदा अपने लिए माल की दुआ करते करते थकता नहीं है, वो बेजार नहीं होता, मेरी नियामतें मांगता है, मेरी रहमतें मांगता है, मेरी बरकतें मांगता है, अपनी फायदे की चीजें, अपनी फायदे की चीजें मांगते मांगते इंसान कभी बेजार होता ही नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया व इन मस्सहु शर्र
फयऊस कनूत। अगर कोई मुसीबत उसे आ जाती है तो फौरन वो नाउम्मीद हो जाता है, पलट कर मेरी बारगाह में आएगा, मांगेगा। अगर जैसे ही मैं दे दूं, मेरा दर छोड़कर, मेरी बारगाह मस्जिद छोड़कर वापस अपनी खुशियों में चला जाएगा। ये क्या मामला है, ये कैसी जिंदगी है। अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करे। दुआ मांगे तो सबसे पहले अपने लिए ये दुआ मांगे कि मौला हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत अता फरमा। इससे अच्छी कोई दुआ नहीं है। आपके लिए सारी दुआएं, हजार किस्म की दुआएं होती है, फलां चीज के लिए, फलां चीज के लिए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, गुनियतुत तालिबीन में हुजूर गौसे पाक ने रिवायत नकल फरमाई है, सारी दुआओं में एक दुआ, बस इसको आप मजबूती से थाम ले। एक दुआ अगर आप पढ़ ले तो इस एक दुआ में दुनिया और आखिरत की जितनी नियामतें हैं सब जमा हो जाएंगी। अलग से एक एक करके याद करके दुआ मांगने की जरूरत नहीं, बस एक दुआ आप कर ले, उसमें सब कुछ आ गया, दीन भी आ गया, दुनिया भी आ गई, आखिरत भी आ गई, कब्र, सब कुछ आ गई। वो क्या दुआ है, वो फरमाते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। ये दुआ हमें ऐसे लगता है मामूली दुआ है, ये तो बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन इस दुआ का माना क्या है हमें मालूम नहीं। हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। क्या इतनी छोटी सी दुआ में इतनी सारी चीजें, हजारों लाखों दुनिया और आखिरत की सारी नियामतें क्या इसमें जमा है? हाँ, इसमें सब कुछ जमा है। ये कुरान में है, सूरे बकरा आप उठाएं, दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया, वा मिनन नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब ने फरमाया, जो ईमान वाला बंदा है, जिसके दिल में ईमान है, वो रब्बना आतिना फिद दुनिया की दुआ करेगा। वो ये दुआ करेगा कि मौला, इसका माना क्या है, रब्बना आतिना फिद दुनिया के माने यह है कि मौला दुनिया की जो तेरी नियामतें हैं, दुनिया की जितनी भी तेरी नियामतें हैं वो भी हमें अता कर, आखिरत की जितनी नियामतें हैं वो भी हमें अता कर, और हमें जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। दुनिया और आखिरत की सारी नियामतें एक दुआ में जमा हो गई, और जहन्नम से नजात का भी जिक्र इस दुआ में आ गया। तो दुआ में सबसे पहले दरूद पढ़े, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद पढ़ के 3 मरतबा ये दुआ मांगे, सारी दुआएं इसी के अंदर आ गई। अब कुछ नहीं, लेकिन सबसे पहले ईमान की दुआ होनी चाहिए। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मोहतरम सामीन इकराम, आज के हालात जो हैं, हम देखते हैं कि किस तरह सैलाब आ रहा है, कहीं पर सैलाब, जलजले, हर मुकाम पर। आप पंजाब का मामला ले ली, इतना बड़ा जो रियासत है, उस रियासत में कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों के औलादें उसमें डूब गई। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें कितनी अच्छी हालत में रखा हुआ है। शुक्र अदा करके 2-2 रकात नफिल नमाज, शुक्रिया की नमाज अदा करे कि अल्लाह ने हमें सैलाब से, तूफानों से, कितनी सारी मुसीबतों से अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई। देखिए वहां पर क्या हालात है कि जिनके घर डूब गए, किसी के औलादें चली गई, किसी का मकान, कारोबार, खाना पीना सब कुछ चला गया। जो रास्तों पर आकर नाउम्मीद होकर जिंदगी से हार कर बैठे हुए हैं, उनका क्या हाल होगा। लिहाजा हमें हर एक का दर्द रखना, हमें हुजूर ने यही सिखाया है कि किसी भी इंसान को तकलीफ हो और इंसान दूसरे की तकलीफ को देखकर उसके दिल में जर्रा बराबर भी दूसरे के दर्द देखकर दिल में दर्द पैदा नहीं हुआ, तो हुजूर फरमाते हैं समझ जाओ उसके दिल में ईमान नहीं है। ईमान का तकाजा यह है, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, दूसरे का दर्द अपना दर्द समझे। तो इसीलिए पंजाब में जो तूफान आया, उनकी मदद के लिए कुछ ताउन की गुजारिश की जा रही है। आप जितना हो सके अपनी ताकत के लिहाज से वहां के सैलाब से मुतासिर लोगों को आप जितनी ताउन कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ताउन करते हुए जाए। दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम को ईमान की सलामती अता फरमाए। मौला हम तमाम को शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मौला हम तमाम की जायज दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी जायज हाजतों को पूरा फरमाए। 5 वक्ता नमाज का मौला हमें पाबंद बना दे। मौला अज़ाब जहन्नम से नजात अता फरमा, अज़ाब कब्र से नजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम को क़यामत के दिन अपने अर्श इस इलाही का साया नसीब फरमा। हुजूर के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब फरमा।
مولا بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں تہجد گزار بنا، مولا ہمیں ذکر کرنے والا بنا، مولا ہمیں تیرا شکر کرنے والا بنا۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔